یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے یہی بات ان کو بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے، تم کس طرح کے نکٹے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں سکندر مرزا صاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچی فرمائشی کہہ کے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبڑنگ جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی رسم پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی صاحب کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا ہی دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا کہا، اچھا پھر وہی محالاتی سازش۔ 2 روز بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ ان کی حکومت مسلم لیگ اور یونائیٹڈ فرنٹ کی کولیشن سے بنی تھی۔ شیر بنگال مولوی اے کے فضل الحق پہلی بار کسی مرکزی کابینہ میں شامل ہوئے اور انہیں وزارت داخلہ ملی۔ کچھ عرصہ قبل ان پر بڑے زور و شور سے غدار اور ملک دشمن کا الزام لگ چکا تھا، لیکن اب وہی غدار اور ملک دشمن پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی ہماری سرکاری، سیاسی، سماجی اور ذاتی قوت برداشت بڑی ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ حکومت وقت کے ساتھ اختلاف غداری بن جاتا ہے اور سیاسی سماجی امور میں رائے کا تصادم وطن دشمنی قرار پا سکتا ہے۔ اس فعل ابس میں حب الوطنی کے ساکھ کے علاوہ اور کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کابینہ میں ایک نیا چہرہ سید عابد حسین کا تھا۔ وہ ضلع جنگ میں شاہ جیونا کے بہت بڑے زمیندار تھے اور بڑی خوب سیرت، روشن خیال اور خوش اخلاق شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے کردار میں میانہ وری، حیاداری اور راست بازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور ان کی گفتگو سادہ اور پرکشش ہوتی تھی۔ وہ ان معدودِ چند لوگوں میں سے تھے جو دولت مند تو تھے، لیکن دولت کی ریل پیل ان کے اخلاق میں کوئی کجی پیدا نہ کی تھی۔ جسمانی طور پر وہ صحت مند کا قابل رشک نمونہ تھے اور ہر طرح کا لباس ان پر خوب بھپتا تھا۔ افسوس کہ انہوں نے زیادہ عمر نہ پائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ چودھری محمد علی کے وزیر اعظم مقرر ہونے کے بعد 2 ماہ کے عرصہ میں مغربی پاکستان 1 یونٹ بنانے کا کام مکمل ہو گیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تو اسی وقت پڑ چکی تھی جب مارچ 1950 میں مسٹر غلام محمد نے ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرڈر جاری کر کے نواب مشتاق احمد گورمانی کو موجودہ صوبے کا گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر نامزد کر دیا تھا، لیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو پاس کیا اور 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ طور پر معروض وجود میں آ گیا۔ انتظامی لحاظ سے یہ بڑا معقول اور قابل عمل منصوبہ تھا، لیکن اسے سیاسی اکھاڑے میں اتارا گیا تو اس کے حلیہ بگڑ کر رہ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زور و شور سے اس وقت کام شروع ہوا جب 1954 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہو چکی تھی۔ اسی وقت سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبے مشرقی پاکستان کی نئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مرکزی قیادت پر قبضہ حاصل کر لیں۔ ایسی ذہنیت کے لوگوں کی نزدیک 1 یونٹ اس قسم کے خطرات کو روکنے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کا صوبہ اپنی آبادی، تعلیم اور ترقی کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے صوبوں سے آگے رہا ہے۔ اس وجہ سے بین الصوبائی رقابتوں اور تعصبات نے بڑا فروغ پایا اور پنجاب کے خلاف چھوٹے صوبوں میں کچھ صحیح اور کچھ غلط اور فرضی شکایات اور الزامات کے دفتر کھل گئے۔ 1 یونٹ کے منصوبے میں بھی چھوٹے صوبوں کو پنجاب کی بالادستی کی سازش نظر آنے لگی اور ان کو شبہ ہو گیا کہ اس اسکیم کے ذریعے پنجاب ان کے نظم و نسق پر بھی براہ راست قبضہ جمانا چاہتا ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں نے ون یونٹ کے خلاف کھلم کھلا مارچ قائم کر کے اس کی مخالفت میں ایک منظم تحریک چلانی شروع کر دی۔ اس میں خان عبد القادر خان، پیر صاحب مانکے شریف، جی ایم سید، شیخ عبد المجید اور سردار محمد خان اچکزئی پیش تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی کا رویہ ون یونٹ کے حق میں واضح طور پر مثبت نہ تھا، بلکہ اس بارے میں کئی چوٹی کے سیاستدانوں کا کردار حیرت ناک حد تک متضاد اور متناقض تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ سردار عبدالرشید پہلے ون یونٹ کے حق میں تھے، لیکن پھر اچانک اس کے برخلاف ہو گئے۔ اس کی پاداش میں ان کی وزارت برطرف کر دی گئی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون بھی پہلے ون یونٹ کے حمایتی تھے، لیکن پھر مخالف ہو گئے۔ نتیجتاً ان کو بھی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سندھ کے پیر علی محمد راشدی کا شمار بھی ون یونٹ کے حمایتوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی پینترا بدل کر اس اسکیم کے مخالفین کی صف میں جا کر کھڑے ہوئے۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑی کلا بازی مسٹر سہروردی نے دکھائی تھی۔ مسٹر غلام محمد کے زمانے میں جب وہ وزیر قانون تھے تو ون یونٹ قائم کرنے کا گورنر جنرل آرڈر انہی کی نگرانی میں تیار ہو کر جاری ہوا تھا۔ صرف 6 ماہ بعد جب یہی آرڈر بل کی صورت میں اسمبلی کے سامنے آیا تو مسٹر سہروردی نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب کابینہ کا رکن نہ رہے تھے، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے؟ سیاستدانوں کی اس آنکھ مچولی سے صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی کی نظر ون یونٹ کے قوی اور انتظامی فوائد خوبیوں کی جانب نہ تھی۔ اس منصوبے کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے میں وہ فقط اپنا ذاتی اور وقتی مفاد پیش نظر رکھتے تھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ ون یونٹ بنتے ہی چھوٹے صوبوں کی گورنریاں، وزارتیں اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور ان سطحوں کے سارے اختیارات لاہور منتقل ہو گئے۔ نظم و نسق میں ڈی سینٹرلائزیشن کا ایسا کوئی طریقہ رائج نہ کیا گیا جس کے ذریعے مقامی معاملات مقامی طور پر ہی طے پاتے رہیں۔ یوں بھی بیوروکریسی کا روایتی مزاج ایسا ہے کہ جو طاقت ایک بار اس کے ہاتھ میں آ جائے اسے واپس کر کے دوسروں میں تقسیم کرنا اس پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ بلوچستان، سندھ اور سرحد کے لوگوں کو دور دراز کا سفر اختیار کر کے اپنے بعض چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی لاہور آنا پڑتا تھا۔ اس میں بڑی بڑی دشواریوں، پریشانیوں اور تکالیف کا سامنا تھا۔ اس نے بھی بہت سے عناصر کے ذہن میں ون یونٹ کی افادیت کی مشکوک بنا دیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ صوبائی سطح کے سرکاری ملازمین کو یہ فکر دامن گیر ہو گئی کہ ون یونٹ بننے کے بعد شاید ان کے تبادلے بھی مغربی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہونا شروع ہو جائیں۔ تبادلوں کا یہ خوف شمشیر برینہ کی طرح ان کے ذہن پر لٹک گیا اور اس طرح سرکاری ملازمین کی ایک کثیر تعداد کے دل میں ون یونٹ کے خلاف بدظنی نے راہ بنائی۔ ساتویں بات یہ ہے کہ ہر صوبے میں ایسے سیاست پسند لوگوں کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے جو خود تو انتخابات میں نہیں لڑتے لیکن مقامی سیاست میں کئی طریقوں سے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ جب چھوٹے صوبوں کی اپنی اپنی اسمبلیاں نہ رہیں تو یہ میدان خالی ہو گیا اور عملی طور پر فعال لوگوں کی کثیر تعداد احساس محرومی کا شکار ہو گئی۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی معاذ آرائیوں، خود غرضیوں اور کلا بازیوں، بیوروکریسی کی بے تدبیروں اور کوتاہ اندیشیوں، بعض سرکاری ملازمین کے بد ذہنیوں اور عوام کی ایک بڑی طبقہ دشواریوں اور محرومیوں کی وجہ سے ون یونٹ کا انتظامی تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کے طور پر چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ 1957 کے آئین کے نفاذ کا تھا۔ پچھلے 9 برس میں خان لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے آئین سازی کے کام کو آگے نہ بڑھایا تھا۔ چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 5 ماہ کے اندر آئین کا مسودہ شائع کر دیا۔ جب یہ مسودہ آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کی 245 دفعات کے لیے 670 ترامیم پیش ہوئیں۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑا طوفان اٹھا۔ وہاں پر ریزسٹنس ڈے بھی منایا گیا جس میں جلسے ہوئے، جلوس نکلے اور ہڑتال ہوئی۔ مولوی اے کے فضل الحق نے بڑی سخت تقریریں کی۔ مولانا باشانی نے تو مشرقی پاکستان کو الگ کرنے تک کی دھمکی دی۔ اسمبلی کے اندر عوامی لیگ کی ایک لیڈر مسٹر ابو منصور نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کا ایک مذہب ہے اور دونوں نے ایک ہی تحریک کے ذریعے آزادی حاصل کی ہے۔
اس کے علاوہ ان دونوں حصوں میں کوئی قدر مشترک نہیں، دونوں حصے الگ الگ ملک اور الگ الگ قومیں ہیں۔ مسٹر سہروردی نے بھی آئین کی خوب مخالفت کی اور جب رائے شماری کا وقت آیا تو اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ کچھ عرصہ بعد جب یہی سہروردی اسی آئین کے تحت وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بلا کسی جھجک کے یہ اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مشرقی پاکستان کے 98% مطالبات پورے ہو گئے ہیں۔ آئین کے خلاف اس تمام محض آرائی مخالفت اور مخاصمت کا سامنا چودھری محمد علی نے بڑی تحمل، بردباری اور مدبرانہ دانش مندی سے کیا۔ ان کی کوششیں بار آور ہوئیں اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہو کر اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ نئے آئین کے تحت چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور میجر جنرل سکندر مرزا ملک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔